بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان میں قرآن کی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ صبر کیسے آئے گا۔ صبر کے حوالے سے بہت سی احادیث اور قرآن پاک میں ہمیں فضائل ملتے ہیں اور خوشخبری بھی ہے صبر والوں کے لیے، صابرین کا بڑا مقام ہے۔ لیکن صبر آئے گا کیسے؟ بڑا سوال تو یہ ہے۔ ایک آدمی صبر کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے صبر ہو نہیں رہا۔ اصل سوال تو یہ ہے نا، صبر کے اوپر کسی فضیلت کا وارد ہونا یہ تو پھر بات کی بات ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے جس کو صبر آ ہی نہیں رہا۔ تو ہم آج یہ سمجھیں گے قرآن پاک کی تعلیمات سے، احادیث میں سے، کہ صبر آئے گا کیسے، وہ روڈ میپ کیا ہے جس پر اگر ہم چل پڑیں تو ہم صابرین کے مقامات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم صبر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم بالضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، نقصان تمہارے مالوں میں نقصان سے آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں نقصان سے آزمائیں گے، مختلف چیزوں کا ذکر کیا، خوف سے آزمائیں گے۔ لیکن جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری ہے کس چیز پر؟ جو ان کو ان کے صبر کے عوض ثواب ملنے والا ہے۔ اور یہاں پر صبر سے مراد ہے دو طرح کا صبر۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الصبر علی اور ایک ہوتا ہے الصبر ان۔ میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو واضح ہوگا۔ صبر علی کہتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اللہ کے اطاعت میں صبر کرنا، ان پر فالو کرنا، چلنا، نماز کے لیے چل کر جانا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، احکامات الہی جو بھی حدود اللہ ہیں ان کو فالو کرنا، تو اللہ کے احکامات کو بجا لانا، یہ ہے صبر، الصبر علی طاعت اللہ۔ اور ایک ہے الصبر الصبر عن معصیت اللہ، کہ ان چیزوں سے صبر کرنا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اس پر صبر کرنا۔ ظاہری بات ہے نفس کو ناپسند ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کرنے کو لیکن اللہ نے منع کی ہیں تو اس سے رک جانا۔ تو صبر کا جو بنیادی مفہوم ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ لفظی مطلب روکنا، خود کو روکنا، چاہے پھر وہ کچھ بھی ہے۔ اگر کوئی پریشانی اور غم آیا تو اس پہ اس طریقے سے اپنا اظہار کرنے کو روکنا جس طریقے سے منع کیا گیا۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ناجائز چیز ہے تو اپنے آپ کو اس سے روکنا۔ اور اگر آپ کو کوئی اچھا کام کرنے میں مشکل محسوس ہو رہی ہے تو خود کو کرنے دینا، اور اس پر تکلیف جو محسوس ہو رہی ہے اس پر صبر کرنا۔ تو ہر وہ چیز جو بری ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اور بری چیزوں سے رکنا، یہ چیزیں ان پر صبر کرنا۔ اب جو صدمہ ہوتا ہے یا جو تکلیف ہوتی ہے، صبر کی اکثر بات اسی حوالے سے آتی ہے۔ تو یہ جو صبر ہے یہ جب تک دل میں پیدا نہیں ہوگا، اگر ہم کسی چیز پر صبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اب ہمیں کئی بھائی ایسے ہیں صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت، اس سے ہم جان نہیں چھڑا پاتے، بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو صبر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، طاعت پر صبر کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے رک جانا، اس پر صبر کرنا۔ جو شخص یہ دونوں طرح کا صبر کرتا ہے نا، پھر اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور رضا کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، قلب میں اطمینان آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رضا۔ تو جب تک آپ ان دونوں چیزوں پر صبر نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں مزید واضح کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو اب وہ طریقے بتا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ صبر کر سکتے ہیں، جس طریقے سے صبر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دوسرا طریقہ، اس کے بعد جو میں آگے طریقہ بتاؤں گا وہ اس سے بھی وہ بالکل آپ کو واضح سمجھ آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس میں یہ دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، اللہ اس کو صابر بھی لکھ دیتا ہے اور اس کو شاکر بھی لکھ دیتا ہے۔ دو خصلتیں، ایک پہلی خصلت، دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں۔
ایک خصلت یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا. مطلب اگر ایک آدمی ہے وہ کوئی غیر شرعی عمل کرنے لگا لیکن وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے رکے ہوئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی روک لیتا ہے, نہیں میں نہیں کرتا, بری بات ہے. ہمارے یہاں پر تو کسی بھی برے کام کی یہ الٹا دلیل دی جاتی ہے کہ یار ساری دنیا تو کر رہی ہے, میں نے کر لیا تو کیا مسئلہ ہے. نہیں, دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. پیسہ ہے, مال و دولت ہے ہمارے پاس, اگر کسی کے پاس گاڑی بھی ہے تو ہم اپنے سے بہتر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس کے پاس کتنی, میرے سے بھی بہتر چیز ہے. تو وہ حضرت شیخ سعدی ہے نا, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد سے نکلا تو میری جوتی چوری ہو گئی, یا غالباً ایسے ہے کہ ان کے پاس جوتیاں نہیں تھی پہننے کو, تو آپ نکلے تو آپ نے اللہ سے دل میں شکایت کی کہ یا اللہ تو نے جوتی بھی میرے پاس نہیں ہے اور میں کتنا, تو اس انداز میں آپ کے دل میں شکوہ پیدا ہوا. تو دیکھے ایک شخص تھا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ گھسیٹ کر جا رہا تھا, تو آپ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ نے پاؤں تو دیے ہیں, چل تو سکتے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. جس بندے میں یہ دو خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے, اور یقین مانے جس بندے کی یہ عادت ہے وہ بندہ صبر بھی آسانی سے کر لیتا ہے, شکر بھی آسانی سے کر لیتا ہے. اور اگر اس کا الٹ ہے تو پھر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہے, اللہ اس کو صابر و شاکر نہیں لکھتا. تو صبر کی کیفیات جو ہیں وہ دل کو تبھی نصیب ہوتی ہیں جب انسان میں یہ خصلتیں بھی پائی جائیں. اور ساتھ میں سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم لوگ نماز سے اور صبر سے مدد چاہو, نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. یعنی کہ اگر تم لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو تم صبر کرو, یہی تمہاری مدد کرے گا. لیکن اللہ نے آگے بڑا آسان جملہ فرما دیا اور سب کو سمجھنے کی بات ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ صبر سے مدد چاہنا یہ انتہائی بڑی بات ہے, لَكَبِيرَةٌ بہت عظیم بات ہے, ہر بندے کے بس کا کام ہی نہیں ہے. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, جو خاشعین ہے, جو خاشعین کا گروہ ہے وہ صبر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ خاشع نہیں ہیں, خاشعین میں سے نہیں ہے, تو پھر آپ صبر کریں گے, کوشش کریں گے, تو پھر وہی معاملات ہوں گے کہ آپ میں بے چینی, ڈپریشن, مسائل کا سامنا ہے. کوشش بھی کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو پا رہا. لیکن اگر آپ خاشعین میں سے ہیں تو آپ صبر سے مدد مانگ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اور اب دیکھنا پڑے گا کہ خاشعین کون ہے, کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا قرآن سے کہ ایک گروپ ایسا ہے کہ جو صبر کر سکتا ہے. وما صبرک الا باللہ, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہے. تو یہ صبر کی توفیق اللہ کی جانب سے آتی ہے, تو وہ کیسے آئے گی ہم نے اب دیکھنا ہے, وہ رستہ دیکھنا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے خاشعین. خاشعین کون ہے؟ خاشع کہتے ہیں دب جانے والے کو, اپنے آپ کو دبا لینے والا, کسی کی بہت بلند شان کے سامنے اپنے آپ کو دبا لینے والا. یعنی کہ اپنا آپ خود کو دوسرے کے بلبوتے پر چھوڑ دے, خود دب گیا, وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں, خود کو دوسرے کے بلبوتے پر چھوڑ دینا, اس کو کہتے ہیں خاشع. جو لوگ اللہ کے سامنے خاشع ہیں, دب گئے ہیں, ان کا توکل صرف اللہ پر ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی اگر برائی پہنچے گی تو اللہ جانتا ہے, کوئی اگر اچھائی پہنچے گی تو بھی اللہ جانتا ہے. تو انہوں نے سارا کچھ اپنے رب پر چھوڑا ہوا ہے, وہ لوگ ہیں خاشعین. سمجھ رہے میری بات؟ وہ خاشعین ہے. لیکن اب یہ کیفیت کیسے آئے گی؟ یہ ایک نیا مسئلہ بن گیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے, لیکن یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی, اس مقام تک کیسے آئیں گے؟ تو اس کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی تک مومنین پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے خاشعین میں سے ہو جائیں, وہ خشوع حاصل کر لیں. تو پتہ چلا یہ جو خشوع کی کیفیت ہے یہ کس سے آتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے. تو سب سے پہلا کام سٹارٹ کریں, اگر چاہتے ہیں کہ صابرین میں سے ہو جائیں, اگر چاہتے ہیں کہ صبر آئے, تو اللہ کا ذکر سٹارٹ کریں. اپنے کسی سے بیعت کریں اور اپنے شیخ سے اللہ کا ذکر لیں جو آپ کی تزکیہ کے لیے ہو, دنیاوی مقاصد کے لیے نہ ہو.
ٹھیک ہے. آج کل تو اللہ معاف کرے بہت سے لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے اور معاملات کے لیے مختلف ذکر سٹارٹ کرتے ہیں. ذکر کبھی بھی اذن کے بغیر نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیں. لوگ کسی بھی مسئلے کے لیے گھر میں کوئی بھی پنج سورہ کھولا, کوئی بھی آیت دیکھی, اس کا مطلب دیکھا اور اس کو ایک خاص مقدار میں شروع کر دیا, اخبار میں پڑھ لیا, نہیں. ذکر صرف اللہ کے نیک بندے سے پوچھ کر کریں اور اللہ کے قرب کے لیے کریں, اور ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. باقی معاملات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ذریعے آپ کی ان کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن اللہ والوں سے پوچھ کر کرنا ہے. تو پھر جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ خاشعین میں سے ہو جائیں گے, اور جب خاشعین میں سے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو صبر بھی آئے گا, اور پھر وہ صبر وہ ہوگا کہ جس میں یہ بے چینی اور یہ مشکل نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اصل بات اگر آپ کو بتاؤں تو وہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے لیے صبر کرنا مشکل نہیں ہوتا. جس کو محبت ہوگی ہے اس کے لیے صبر کرنا کیسا مشکل ہے. یہ میں آپ کو ایک پتہ کی بات, اندر گہرائی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر عمل کیسے کرے گا. جس کو محبت ہے, اب وہ مجنوں تھا نا, اس کو لیلا سے محبت تھی, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ جا کر اس نے گھر بار بھی چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, مال و دولت چھوڑا, جا کے وہ لیلا کی گلی کے سامنے پڑا رہتا تھا. اور لیلا کی گلی کے آتا ہے کہ اس کے کتوں کے پاؤں بھی چومتا تھا اس گلی سے گزرنے والے. عزت بھی گئی, سب کچھ گیا. ایک آدمی ہے, اس کو اپنی عزت جانے پر صبر کرنا پڑتا ہے. کبھی اس پر آزمائش ہے, عزت چلی گئی, مال چلا گیا, رشتہ دار چلے گئے, تو اس کے لیے آزمائش ہے. لیکن مجنوں کے لیے یہ آزمائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لیلا کی محبت میں گئے ہیں, پرواہی کوئی نہیں, الٹا خوشی سے دے رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے, خود چھوڑ رہا ہے. جس کے دل میں محبت ہے نا, اس کے لیے صبر مشکل نہیں ہے. پھر کیوں؟ دیکھیں, یہ صبر ہوتا ہے جو چیز آپ کی نفس کو زیادہ پسند تھی اس کو چھوڑ دیا, یا وہ چھن گئی, اب اس پر صبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے دل میں ترجیح کا. کس چیز کی زیادہ ترجیح ہے؟ دنیا کی زیادہ ترجیح ہے, دنیا چھنے گی تو مال و دولت کی زیادہ ترجیح ہے, مال و دولت چھن گیا تو صبر کرنا پڑے گا. کسی اور چیز کی زیادہ ترجیح دل میں موجود ہے, اولاد کی ترجیح ہے, وہاں سے کوئی آزمائش آئے گی تو صبر ہے. لیکن یاد رکھیں, اللہ کے حبیب نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر, ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. یعنی تمام چیزیں تو ہیں, وہ سب نیچے ہو جائیں, میں تمہارے لیے پہلی ترجیح ہوں, ٹاپ پریورٹی ہو میری. اللہ اور اللہ کا حبیب جس کے دل میں ٹاپ پریورٹی پر ہیں, اس کی کیفیت کیسے ہوگی؟ کبھی آپ نے وہ شخص دیکھا ہے؟ چلیں آپ اپنے ساتھ خود سے یہ سوال کریں, خود سے سوال یہ کریں کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ پریشان ہوتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہی تکلیف یا پریشانی محلے میں کسی چوتھے گھر میں یا 10ویں گھر میں آتی ہے, دور کا ہے, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, پریشانی تو آئی ہوئی ہے لیکن مسئلہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے دل میں کیونکہ اس کی ترجیح پہلی نہیں ہے, پہلی ترجیح ہے آپ کی اپنی, وہ تو جاتا ہے کہیں تیسری چوتھی ترجیح پر آتا ہے, تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اسے برداشت کرنے میں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ کے دل میں آپ کی اپنی دنیا کی چیزیں یہ دوسرے یا تیسری ترجیح پر آ جاتی ہیں اور پہلی ترجیح پر اللہ اور اللہ کا رسول آ جاتا ہے, جب اس سے محبت ہو جاتی ہے, پھر آرام اور سکون سے آپ کو صبر بھی آ جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. یار راضی رہنا چاہیے, باقی رڑ جائے جو رڑ جائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اولاد کٹوائی نا, جب شہید ہوئے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہی کہا, آپ نے فرمایا اے میرے مالک تو راضی ہے مجھ سے. تو یہ ادائیں پھر اسی وقت دکھائی جاتی ہیں جب محبت زیادہ ہو, جب دل میں پہلی ترجیح پر آپ کا محبوب ہے تو پھر یہ ادائیں دکھتی ہیں. پھر صحابہ کرام ہے وہ اپنا باپ, ماں, باپ سب کچھ قربان کر کے اللہ کے حبیب کی رضا چاہتے تھے, سب قربان کر دیا, فرق نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے پہلی ترجیح پر ہیں وہ راضی ہیں, وہ موجود ہیں. اور ہر وقت اللہ والے اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے, تو وہ اللہ کی طاعت پر بھی قائم رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ جو ذکر ہے یہ دل میں محبت پیدا کرتا ہے. میں آپ کو یہ کنیکشن بتانا چاہ رہا تھا انشاءاللہ. پھر تو ذکر جو ہے وہ
دل میں محبت پیدا کرے گا. جب محبت پیدا ہوگی, وہ کہتے ہیں نا رانجھا رانجھا کر دینے میں آپ پہ رانجھا ہوئی, کر 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 کے ذکر یہ آپ کے دل میں اتر جائے گا. جس دل میں اللہ ہے اس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس کو اللہ سے محبت ہے, اللہ کے حبیب سے محبت ہے. اب محبت اس کے لیے سب سے ٹاپ پریورٹی پر آ گئی. باقی دنیا کی چیزیں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر بلکہ غائب ہو گئیں دل سے. اب وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے, اپنے یار کی رضا دیکھتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم صابرین میں سے ہوں, صابرین کی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر, بہت زیادہ, وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صابرین کے لیے. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ سفر شروع کرنا پڑے گا. تو آج جو ہے وہ ذکر کی طرف آئیں, اور اسی رمضان سے آئیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیں, اور کامل شیخ تلاش کریں, اللہ کا ذکر لیں, اپنی تربیت کریں, اور پھر ان مقامات کی طرف سفر شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.